अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी कंप्यूटर पे आए। वैसे तो बच्चे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, हमने अभी किचन में जाना है, लेकिन जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ रहे थे। तो एक साथी ने पूछा है कि बजिया रहनुमाई फरमाएं कि गुस्से के तेज़ लोग और सर्द मोहर खामिदों के साथ कैसे गुजारा किया जाए। तो आदमी बदला नहीं करते, ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये तो बिल्कुल बेकार हैं। आपको ही अपना आप बदलना पड़ता है। एक तो ये कि आप उनसे एक्सपेक्ट कुछ ना करें, दूसरा सिर्फ जिम्मेदारियों की हद तक। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो औरत एक तरह से फंस जाती है कि वो सोचती है कि बाप का होना ज़रूरी है, या फिर ऑब्वियसली जो बाप है आप उससे भाग भी लेंगे तो आप कितना भाग लेंगे, आखिर उसकी औलाद है, वो राब्ते में रहेगा और उसका हक भी है। लेकिन बहुत मुश्किल है इस तरह ज़िंदगी गुजारना, और जिस पर बीते वो जाने। हम तो बाहर बैठकर ऐसे बात ही कर सकते हैं और साथी जो सुनने वाले हैं वो सुन ही सकते हैं, लेकिन जो बेचारा इस हल के थ्रू जा रहा है, अगर तो उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है और उसको सपोर्ट कर सकता है या वो खुद को सपोर्ट कर सकती है, तो ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि आप उसको बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना आप बदलने के काम से काम। उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो कुछ कहेगा, अप्रिशिएट करेगा, पसंद करेगा। आप ये समझें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने जाके उसको खाना देना है, आपने कपड़े धोने हैं, आपने घर साफ करना है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए गुजारें, उस पर रिलाय ना करें कि उसने आपकी तरफ देखना है। तो हमारे यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो बहुत से ख्वाब सजाकर अपनी नई ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। और हमारे अब्बा जान कहते थे वी आर अनहैप्पी बिकॉज वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। तो जो टू मच होता है वो हर शख्स के देने की इस्तिताअत पर होता है। टू मच कितना है, वो उसके पास है भी देने को कि नहीं है। वो कहते हैं ना, वाटर वॉज हियर, वाटर वॉज देयर, वाटर वॉज एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। अब ये सेइंग जो है, या ये जो हमने बचपन में सुना हुआ है, ये होगा किसी और तरह से इसका सेटअप या ये वर्ड्स का, लेकिन यही था कि पानी हर तरफ है, समंदर है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो बास लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होकर बांटते हैं, दोनों दोनों हाथ से मोहब्बत बांट रहे होते हैं, वफा बांट रहे होते हैं, खुलूस बांट रहे होते हैं, अखलाकियात बांट रहे होते हैं, सब कुछ वारी सद के कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास आपके लिए कुछ नहीं होता। हमने देखा है ज़िंदगी में, हमने देखा है। लेकिन हमने क्या किया है कि इन चीज़ों के साथ हमने गुजारा करना सीखा है। हमने महसूस किया है कि अगर हम नहीं कर सकते तो हम फेल हुए। और फेलियर ये नहीं है कि आप गुजारा नहीं कर सके तो फेल हुए। फेलियर बाजों का ज़िंदगी गुजारना भी होता है कि वक्त पे फैसले नहीं किए जाते। अगर एक आदमी जो आपका प्रोवाइडर नहीं है, आप उससे अलग हैं, वो गुमा रहता है, गया रहता है, ना बात करता है, ना तवज्जो देता है, तो बेहतर है कि आप फैसला कर लें। क्योंकि ज़िंदगी जो है बाज़ों का आपको एक रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कर रही होती है, लेकिन आप अपनी मोहब्बतों में अपनी आंख बंद किए होते हैं। तो बेहतर है कि कड़वा घूंट भर लें एक ही दफ़ा। अल्लाह ताला रास्ते और खोल देगा, अल्लाह ताला कोई बेहतर सबब बना देगा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे ममालिक में ये बात बहुत मुश्किल है। बाहर की लड़की तो ये कर सकती है, बल्कि वो ज़्यादा ही कर लेती है। उसको इतना करना नहीं चाहिए जितना कि वो जल्दी छोड़ देती है, या जल्दी हार जाती है, या जल्दी सेकंड ऑप्शंस की तरफ देखने लग जाती है कि भाई मैं छोड़ दूँ, मेरा गुजारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और दोनों की तरफ से ये चीज़ जो है ये देखी गई है। हम जैसे जिस वक्त ब्याह गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि डिवोर्स हो भी सकती है या आप किसी को छोड़ भी सकते हैं। आप यकीन करें, हमारी अम्मी ने हमें हमें उस ज़माने में, जब हमारी शादी हुई है, हमारी 1984 में शादी हुई है, अब आप देख लें कितने साल हो गए। उस ज़माने में जब हम ब्याह के अपने शौहर के पास जा रहे थे, क्योंकि हमारे अब्बा ने तो निकाह करके, कागज़ों पे साइन करा के, निकाह करके, और हमें जहाज़ में चढ़ा दिया था। हमारे मियाँ साहब तो हमें ब्याहने नहीं आए थे। तो हमारी जब शादी हुई है तो हमारे अब्बा जान ने भेज दिया। वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग थे, अहबाब थे, उन्होंने रिसीव किया, दुल्हन शुल्हन बनाया और उन्होंने मियाँ साहब के साथ रुखसत कर दिया। चलो जी, इस तरह हमारी शादी हुई है। और हमारी अम्मी ने हमें एक सलाह दी थी, जबकि हम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए थे जहाँ ये बात सिखा के बच्ची को पाला जाता है कि जाओ अपने पैरों पे, लेकिन निकलो कांधों पे। यानी कि मरने के बाद। जी मेरी जान, जी अच्छा मैं आ रही हूँ, आ रही। आप धूप में थोड़ा सा बैठ जाओ इधर। हमारी अम्मी ने हमें कहा था 2-4 महीने देखना, ना अच्छा हो तो छोड़ाना। देखा आपने, बड़ी पते की बात है। और दूसरा ये कि बच्चा 1 साल के अंदर ही जाते ही पैदा ना कर लें, समझदारी से, अकल से काम लें। आजकल का ज़माना ये नहीं है
کہ آپ بھی رولیں، بچہ بھی رولے، آدمی بھی رولے، پتہ نہیں بیوی کیسی نکلتی، پتہ نہیں آدمی کیسا نکلتا. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. پہلے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی ٹیسٹنگ 1 2 3 اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کر سکتے. بڑوں کا کام ہے وہ آپ کے لیے دیکھیں. آپ ایک نظر مار لیں، دیکھ لیں. زیادہ کلوز ہونے کی، تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وقت یہ فیصلے کر دیا کرتا ہے. بعد میں ہم بسے ہی نا آخر. پہلے زمانے میں کہاں اس طرح طلاق تھی جیسے کہ آج ہے، گزارا کرتی ہی تھیں. لیکن جہاں تک ابیوز کا تعلق ہے، ہاتھ اگر اٹھاتا ہے تو 1 منٹ میں چھوڑیں. اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ اگر اس نے ہاتھ لگایا، بالکل اس میں کوئی کمپرومائز کا، کوئی فارگیونیس کا چانس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ رکے گا نہیں. پھر جو ایک بار اٹھا وہ ساری زندگی اٹھے گا. تو اس وجہ سے وہ معاملہ تو ہے ہی بالکل اور معاملہ ہے. لیکن جہاں تک ایک ٹارچر کا تعلق ہے، جہاں تک ایک سرد مہری کا تعلق ہے، جہاں تک ایک بد اخلاقی کا تعلق ہے، جہاں تک ایک ابیوز اس طرح کی کہ ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہے، مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، مار رہا نہیں، لیکن بچے ہمارے سر پہ کھڑے ہیں ناشتے کے لیے، انہیں بھوک لگ گئی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا کہا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی اس طرح کی ٹاکس جو ہیں وہ یہاں پر دی ہوئی ہیں، آپ ان کو سنیں. اس میں ہم نے صاف طور پہ بتایا ہے کہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں بعض اوقات یہ ایک شرط کے ساتھ آتی ہے کہ آپ کس زمین پہ کھڑے ہیں. جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں وہ آدمی کو بھی ڈر ہوتا ہے. اگر وہ بسنا چاہے تو ہاتھ اٹھاتے بھی ڈر ہے، مارتے بھی ڈر ہے، بدتمیزی بد اخلاقی کرتے بھی ڈر ہے کہ بیوی چھوڑ جائے گی. وہاں پر تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو انسان کا بننا ہے، وہ ہے ہی اس طرح کہ اس کو بنایا ہی یوں کیا ہے کہ اگر وہ اچھے کرم کرے گا تو جنت میں جائے گا، اس کو انعام ملے گا، اور اگر وہ بدعملی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کے لیے آگ ہے. یہ تو اس کی زندگی کا سارا سیٹ اپ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. تو ان باتوں کو آپ سمجھیں کہ انسان اگر نہیں سکھی، نہیں خوش، تو وہ چھوڑ جائے. باہر کی دنیا میں اس طرح جنت جہنم والا معاملہ ہے. اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آدمی کو پتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ جائے گی، اس کا گھر ٹوٹے گا، اس کے بچے ہیں، یا وہ پولیس عورت کال کر لے گی اور وہ سروائیو کر سکتی ہے، تو وہ مجبوری کے سودے بہت کم کرتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں ٹھیک، برا ہے، چلو بھائی چھٹی کراؤ. تو آدمی کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ چلی جائے گی، گھر اجڑ جائے گا تھوڑا موڑا. لیکن جو پاکستان اور انڈیا یا بنگلہ دیش یا اس طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کا معاملہ ہے، وہاں پر عورت بڑی بے بس ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ فیملی کا سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کا سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. لیکن اب ایک دلدل سے نکل کر عورت اگر گھر آتی ہے تو دوسری دلدل میں پڑ جاتی ہے، بلکہ زیادہ بڑی دلدل میں پھنستی ہے. پھر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اگر لڑکیاں اس طرح چھوڑ چھاڑ کے آتی ہیں تو کسی ڈولے لنگڑے کو ڈھونڈتے ہیں، چلو بھائی اس کو ٹھکانے لگائیں، ہم نے اپنا فرض ادا کیا. آپ اس کے لیے جمع کریں، پیسہ چھوڑ کے جائیں بیٹی کے لیے، تاکہ عزت سے وہ زندگی گزار سکے. مجبوریوں کے سودے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اور یہ ایک جو سائیکل ہے ہمارے معاشرے کا، یہ اتنا پینفل ہے. اور دوسرا، ہمارے ہاں لڑکوں کی بالکل تربیت نہیں کی گئی. ان کو بس پوجھ کے پالا گیا ہے، مرغی کی ٹانگ کھلا کھلا کے پالا گیا ہے. اور انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے آدمی جو ہیں وہ ہماری نظر سے بھی گزرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کیسے پاگل ہوئی پھرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں کس طرح سے ڈیمیج ہوتی ہیں، کس طرح سے ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں، کس طرح سے قابل بچیاں تھیں جو ایک آدمی کے ہاتھوں پاگل ہوتی ہیں. اور عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اچھے بھلوں کو پاگل کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھلے رکھے ہیں. اگر آپ باہر کی دنیا میں ہیں اور آدمی مارتا پیٹتا ہے تو چھوڑ دیں. جہاں تک سرد مہر شوہر کا تعلق ہے، بچے انوالوڈ ہیں اور وہ بات نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا یا کچھ نہیں، تو آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کی زندگی وہاں پر ختم نہیں ہوتی. جیسے اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کریں، آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں. آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. جہاں تک آپ کے فرائض ہیں کہ اپنے کھانا دانا اس کو دینا ہے، پکا کے دینا ہے، وہ آپ کا پرووائڈر ہے، آپ کو چھت دی ہوئی ہے، اس کے آگے رکھ دیں پکا کے. لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم. تو مشکل معاملات ہیں، اور ہم ہر چیز کو کور تو نہیں کر سکتے ان باتوں میں. ہم ہر کسی کے معاملے کو اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جانتے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے، بتا دیں گے تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. ہم نے ایک ٹاک اپلوڈ کی تھی، کاہے پیٹے پتنی. اس ٹاک کو سن کر بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے.
کیونکہ بعض تو ان میں سے ایسی تھیں جن کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور وہ بچی ہیں. تو باہر کی دنیا میں ساری فیسلٹیز ہیں اس قسم کی, سارا سپورٹ سسٹم ہے, اور کوئی بھی نکلنے کے بعد اس طرح نہیں ہے کہ سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گا. لیکن ہمارے ہاں کی لڑکی جو بہت مجبور ہے, ماں باپ کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلے کریں اپنی بچیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے. صرف جو ہے وہ نہ بیاہیں, یہ فرائض کی ادائیگی نہیں ہوتی, یہ تباہی ہوتی ہے. تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, بہت دعاؤں کے ساتھ, بہت شرافت, نیکی, تقویٰ دیکھ کر. آپ باقی چیزیں دیکھیں نہ دیکھیں وہ معاملہ اور ہے, لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ اگلے کی شرافت اور نیکی تقویٰ دیکھیں. نیکی تقویٰ اور شرافت ضروری نہیں کہ مسلمان میں ہی ہو, کسی میں بھی ہو سکتی ہے. باہر کی قومیں دیکھیں, اسلام پہ تو یہ عمل کر رہی ہیں, ہمارے ہاں کا حال دیکھیں, کراچی جا کے دیکھیں, صفائی کا معیار دیکھیں, کوئی آٹا چاول ان کی کوالٹی دیکھیں, کوئی ایک سے دوسرے کو کاٹ رہا ہے جینے کے لیے. وہاں تو وہ حال ہو گیا ہے کہ بس ہر چیز جیسے حرام بھی حلال ہو گئی ہے, بس روز آخر ہے, وہاں تو یہ حال ہے. تو چلتے ہیں, اجازت دیجیے, بچوں کو ناشتہ دیں. اللہ حافظ.